متى ترانا ونراك متى ترانا. اس کے معانی ایک سے زیادہ ہیں تو اس کی پھر 3 قسمیں ہیں: مشترک، منقول اور حقیقت و مجاز. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معنی کی قسمیں ہیں 2، ایک معنی موصولہ اور دوسری قسم ہے معنی مستعمل فی. اور مستعمل فی اعم من المعنی حقیقی ہوتا ہے. موصولہ اور حقیقی لفظ وہ ہیں ایک ہی چیز ہے. وہ معنی جس کو موصولہ کہتے ہو وہی معنی ہی اس کا حقیقی معنی کہلاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وضع کے مقام میں جب آپ تعبیر کرو گے تو اس کو موصولہ کہو گے، جب استعمال کے مرحلے میں آ جاؤ گے تو اس کو معنی حقیقی کہو گے. ٹھیک ہے. حقیقت اور مجاز کا تعلق وضع کے ساتھ نہیں ہے، حقیقت اور مجاز کا تعلق استعمال کے ساتھ ہے. جب استعمال کے ساتھ ہے تو استعمال کے مقام میں ضروری نہیں ہے لفظ کو اسی معنی میں ہی استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا. اس کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اگر یہ دوسرا معنی اس کے موصولہ کے ساتھ کوئی مناسبت، کوئی شباہت، کوئی تعلق رکھتا ہے. تو معنی مستعمل فی کے کثیر ہونے کے لحاظ سے واضح ہو گئی بات. کس معنی کے کثیر ہونے کے لحاظ سے؟ معنی مستعمل فی کے کثیر ہونے کے لحاظ سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: مشترک، منقول اور حقیقت و مجاز. اچھا، مقسم کون ہے؟ لفظ مفرد. کون سی اقسام ہے؟ مشترک، منقول، حقیقت و مجاز. تقسیم میں ملاک اور معیار کیا ہے؟ معنی مستعمل فی. واضح ہو گئی بات؟ اچھا جی، کل ہم نے ایک اشکال بیان کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ لفظ مفرد کا معنی متحد ہے تو یہ والی 3 قسمیں ہیں جو کل گزر چکی ہیں. لفظ مفرد کا معنی کثیر ہے تو اس کی یہ 3 قسمیں ہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. تو معنی سے مراد آپ نے کہا ہے کیا، کون سا معنی ہے، کیا معنی آپ نے مراد لیا ہے ان دونوں مقام پہ. اگر دونوں مقام پہ آپ لفظ معنی سے مراد معنی موصولہ یعنی معنی حقیقی مراد لیتے ہو تو بھی اشکال ہے. دونوں مقام پہ معنی مستعمل فی مراد لیتے ہو تو بھی اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ تفصیل گزر چکی ہے. جواب یہ ہے اس اشکال کا کہ ہم دونوں مقام پہ لفظ معنی سے ایک ہی معنی مراد لیں تو اشکال ہے. اگر ہم لفظ معنی سے مراد جب اتحادہ کے تقسیم ہم نے دی ہے وہاں معنی سے مراد ہم معنی موجودہ لیتے ہیں، اور جب کثرہ معنی میں ہم جو ہے وہ کثیر کے معنی کی طرف تقسیم دیتے ہیں، کثیر المعنی کو معیار بنا کے تقسیم کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھو اگر ہم لفظ مفرد کو تقسیم کرتے ہیں اتحاد المعنی کے لحاظ سے تو وہاں لفظ معنی سے مراد معنی موصولہ ہے، اور اگر لفظ مفرد کو تقسیم کرتے ہیں کثیر المعنی کے لحاظ سے تو اس وقت معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے. تو یہاں مستعمل فی مراد ہے، وہاں معنی موصولہ مراد ہے. دونوں مقام پہ الگ الگ معنی ہم نے مراد لیا ہے جس کی وجہ سے وہ اشکال کی دونوں شقیں رفع ہو جاتی ہیں. اشکال تب وارد آتا ہے جب دونوں مقام پہ آپ ایک ہی معنی مراد لیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے وہ بانڈ کر دیا ہے، بانڈ تو سمجھتے ہو، ہم نے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ پیرا بندی کر دی ہے. اتحاد المعنی کے لحاظ سے جب تقسیم کرو گے تو مراد معنی موصولہ ہے، کثیر المعنی کے لحاظ سے جب تقسیم کرو گے تو معنی مستعمل فی مراد ہے. اور حاشیے میں اس کا جواب چونکہ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو زیادہ زحمت دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا ہے، اور اس کو بلاغت میں کہتے ہیں استخدام.
جب ایک لفظ 2 بار استعمال ہو تو آپ کو حق ہے پہلے استعمال میں اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے، دوسرے مقام پہ اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر لفظ 2 بار استعمال نہیں ہوا، لفظ 1 بار استعمال ہوا ہے، دوسری بار ایک ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو پھر بھی کیا آپ جو ہے اس لفظ کو 2 معنی میں استعمال کر سکتے ہو؟ کہتے کر سکتے ہیں، اسے استخدام کہتے ہیں۔ استخدام کا مطلب ہوتا ہے خدمت لینا، خدمت طلب کرنا۔ تو آپ نے معنی کو جب اس لفظ کو جب استعمال کیا تو کوئی اور معنی مراد لے لیا، اور جب کوئی ضمیر اس کی طرف آپ نے پلٹائی تو اس ضمیر کے استعمال میں آپ نے پھر خدمت لے لیا، آپ نے کہ دوسرا معنی اسے آپ نے مراد لے لیا۔ واضح یہ بات یہ نہیں ہے؟ حاشیے کے اندر یہ جواب لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے پھر میں زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ جی، گفتگو کا سلسلہ آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کثیر المعنی، معنی مستعمل فی کے کثیر ہونے کے لحاظ سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ یہ 3 قسمیں کیسے بنے گی اب توجہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں لفظ مفرد، مفروض یہ ہے کہ لفظ مفرد ہے، یعنی لفظ ایک ہے۔ مفروض یہ ہے کہ لفظ ایک ہے، معانی اس کے کثیر ہے۔ جب معنی اس کے کثیر ہیں تو کثیر معانی کے اندر آپ 3 تصور دے سکتے ہو۔ لفظ ایک، معانی ایک سے زیادہ ہیں تو آپ کتنی تصور دے سکتے ہو؟ 3۔ نمبر 1، ان سب معانی کے لیے اس لفظ کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر غور کرو اس پہ۔ ان سب معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ اگر یہ صورت ہو تو اسے کہتے ہیں مشترک۔ اچھا بھی، اگر سب معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی ایک کے لیے وضع کیا گیا۔ ٹھیک، جب کسی ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر باقی معنی جن کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ ملا کے اس کو کثیر المعنی کا نام دیا ہے، تو کہتا ہے وہ جو باقی معنی ہیں اب ان میں آ جاؤ، ان کی طرف، ان میں یہ مشہور ہے یا یہ مشہور نہیں ہے۔ اگر اس اول کو ہجرت کر کے دوسرے میں مشہور ہو گیا ہے، ہجرت کا مطلب ہے کہ جب لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو جائے تو مشہور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لفظ کو اس نے چھوڑ دیا ہے، پہلے کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلے کو چھوڑ دیتا ہے کب؟ جب دوسرے میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اب لفظ 2 ہے، چیز ایک ہی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہے، ایک تعبیر ہے۔ آپ کہتے ہو کہ پہلے معنی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اسی لفظ شہرت کا یہ دوسرا سمجھو کہ رخ ہے، بس چھوڑے گا ہی تو دوسرے میں مشہور ہوگا نا۔ اگر اس میں قائم رہے گا تو دوسرے میں مشہور کیسے ہوگا؟ جب شہرت پا جاتا ہے دوسرے معنی میں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پہلے کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب پہلے کو چھوڑ دینا، دوسرے میں مشہور ہو جانا، لفظ 2 ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو دوسرے معنی میں جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا تھا اس میں یہ مشہور ہو گیا ہے یا اس میں یہ مشہور نہیں ہوا ہے۔ اگر اس دوسرے معنی میں یہ مشہور ہو گیا ہے تو اسے کہتے ہیں منقول۔ ٹھیک، اور اس کے اندر جو تعدد معنی ہیں یعنی گنتی کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ ایک پہلا وہ معنی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، دوسرا یہ معنی جس کے اندر یہ مشہور ہو گیا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ منقول۔ اور اگر اس دوسرے معنی میں یہ مشہور نہیں ہوا ہے، شہرت اسی کی اسے پہلے معنی میں ہے جس کے لیے اس کی وضع تھی۔ ٹھیک، دوسرے معنی کو آپ استعمال کرتے ہو قرینے کی مدد سے تو اسے کہتے ہیں حقیقت و مجاز۔ یہ جی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 اقسام کے اندر جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ایک، معانی ایک سے زیادہ ہے۔ مشترک کے اندر بھی لفظ ایک، معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ منقول میں بھی لفظ ایک، معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز میں بھی لفظ ایک، معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور منطق میں کثیر کا اطلاق تثنیہ سے شروع ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. تسنیہ سے لفظ کثیر کا اطلاق منطق میں شروع ہو جاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ کثیر. منطق میں تسنیہ نہیں ہوتا، منطق میں واحد اور جمع ہوتا ہے، یعنی واحد اور کثیر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ جی فرمائیے. یہ کہ جو یہاں مشترک ہے، وہ مشترک سے مراد لفظ معنی دونوں. یہ جو ہے صرف سکیچ دے رہا ہوں، جو مرکزی خیال ہے وہ دے رہا ہوں. تفصیلات بعد میں دیں گے جب ہماری بحث کا مرکزی خیال مکمل ہو جائے گا. تینوں اقسام سمجھ میں آ گئی ہیں؟ تینوں اقسام کی بیس کیا ہے؟ لفظ ایک ہے، معنی اس کا ایک سے، اور معنی سے مراد کون سا معنی ہے؟ معنی مستعمل فی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور معنی مستعمل فی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے موضوعات سے. ان کا ذہن میں آ گئے. یہ بیس ہے ہماری تقسیم کی. اچھا، اب آئیے ان تینوں اقسام کے اندر جب لفظ بیس ایک ہے، ان تینوں اقسام کی بیس ایک ہے کہ لفظ ایک معنی ایک سے زیادہ ہے، تو ان تینوں اقسام کے درمیان موازنہ یا فرق دیا جائے. کہتے ہیں موازنہ اور فرق یہ ہے کہ مشترک میں وہ جو کثیر معانی ہوتی ہیں ان میں ہر معنی کے لیے لفظ کو الگ الگ سے وضع کیا گیا ہوتا ہے. جب ہر معنی کے لیے الگ الگ سے وضع کیا گیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے جتنی معنی ہے اتنی وضع ہے. جتنی معنی کی تعداد ہے اتنی بار ہی یہ لفظ وضع کیا گیا ہے. یہ ہے پہلا پوائنٹ. کہاں؟ مشترک. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو مشترک کے معانی ہیں ان میں ہر معنی کا دوسرے معنی کے ساتھ کوئی مناسبت یا شباہت کا رشتہ نہیں ہوتا. ہر معنی دوسرے معنی سے مستقل لا تعلق اجنبی ہوتا ہے. اجنبی کا تو پتہ چل گیا نا آپ کو. ہر معنی پہلے معنی کا اجنبی ہے. ملک صاحب کا نام جو ہے والدہ نے ادریس رکھا. ادریس نام کے اور بھی بہت سارے لوگ، نہ ملک صاحب ان کو جانتے ہیں، نہ والدہ نے جب یہ نام ان کے لیے رکھا تھا نہ والدہ نے ان کو جانتے. ٹھیک ہے. تو اس لفظ کو جب جتنی اس کے لوگ ہیں اس نام کے وہ سارے کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں. واضح ہو گئے ہیں بات. اور جتنی بار معنی ہے اتنی بار یہ لفظ وضع کیا گیا ہے. جتنی بار وضع کیا گیا ہے ہر بار معنی کا دوسرے معنی کے ساتھ کوئی رشتہ دیکھ کے مناسبت دیکھ کے وضع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ معنی اس معنی سے لا تعلق ہے، اجنبی ہے، اس کے ساتھ کوئی شباہت وغیرہ اس کی نہیں ہے. تو مشترک میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی عدد معنی ہوتے ہیں اتنی عدد وضع ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر معنی دوسرے معنی سے اجنبی ہوتا ہے، ان کی آپس میں مناسبت اور شباہت کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہوتا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ مشترک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ثقافت ایک ہی لہجے سے مربوط ہو. کیا ہے؟ ایک ہی ثقافت ایک ہی لہجے سے مربوط ہو. بصرے کی ثقافت اور لہجہ نجف سے ڈیفرنٹ ہے. نجف کی ثقافت اور لہجہ بغداد سے ڈیفرنٹ ہے. بغداد کی ثقافت اور لہجہ آپ مزید شمالی علاقہ جات کی طرف چل جائیں تو ان سے ڈیفرنٹ ہے. چلو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اپنے پاکستان کی مثال دیتا ہوں. فیصل آباد کا لہجہ اور ثقافت لاہور سے ڈیفرنٹ ہے. لاہور کی ثقافت اور لہجہ سیالکوٹ سے ڈیفرنٹ ہے، جبکہ ان تینوں اضلاع کی زبان پنجابی ہے. تینوں ضلعوں کی زبان پنجابی ہے، اور وہی وارث شاہ والی پنجابی ہے بھائی، جس کو آپ پیور پنجابی کہتے ہیں. لیکن لہجے ڈیفرنٹ ہیں، ثقافت ڈیفرنٹ ہے. تو مشترک کے لیے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک ہی ثقافت اور ایک ہی لہجے کے اندر ہو. ٹھیک ہے. اگر ثقافت اور لہجہ تبدیل ہو جائے
ٹھیک، تو ایسی صورت میں اس کو پھر مشترک نہیں کہتے، اس کو مرتجل کہتے ہیں۔ تو مرتجل میں اور مشترک میں صرف ایک ہی بات کا فرق ہے، کیا؟ مرتجل میں بھی جتنی معنی ہوتی ہیں اتنی عدد وضع ہوتی ہے، مرتجل میں بھی ہر معنی کا دوسرے معنی کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے؟ مرتجل میں ثقافت اور لہجہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مشترک میں ثقافت اور لہجہ بھی سیم ہونا چاہیے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ تین اساسی پوائنٹ ہیں مشترک کے۔ اب آ جاؤ منقول میں، کہتے ہیں منقول میں اس کے جتنی معنی ہیں ان معانی کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع نہیں ہوتی، وضع صرف اس کی ایک معنی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جو دوسرا معنی ہے ابتدا میں استعمال کرنے والے نے اس لفظ کو اس میں کسی قرینے کے تحت مشابہت و مناسبت کے رشتے کے تحت یہ لفظ اس میں مجازن استعمال کیا، لیکن کثرت استعمال کے بعد لفظ اسی میں کیا ہو گیا ہے؟ مشہور ہو گیا ہے۔ تو شہرت پانے کی وجہ سے جب اب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو تبادر اسی معنی کا ذہن میں پہلے آتا ہے، فرسٹ ٹائم وہی معنی ذہن میں آتا ہے۔ یہ دوسرے والے معنی کی طرف آپ نے اگر لفظ کو استعمال کرنا ہے یا سامع کو متوجہ کرنا ہے تو الگ سے آپ کو قرینہ استعمال کرنا پڑے گا، یعنی الٹی گنگا بہانا پڑے گی۔ وہ جو اصلی معنی ہے وہ مراد لینے کے لیے اس میں لفظ استعمال کرنے کے لیے آپ کو قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ کہاں؟ منقول میں۔ کیوں قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ اصلی معنی ہے؟ کہتے اس لیے کہ لفظ اس کو چھوڑ چکا ہے، وضع ضرور ہوا تھا مگر یہاں سے اب ہجرت کر کے اس کو چھوڑ چکا ہے، اس نے اب جو ہے وہ دوسرے ملک کا پاسپورٹ بنوا لیا ہے، جنسیت چینج ہو گئی ہے۔ یہ دونوں معنی آپس میں اجنبی نہیں ہوں گے؟ نہ مناسب، مناسب، کیونکہ پہلے دن جو ہے وہ ان کا رشتہ تھا تو وہ ادھر سے اس نے وہاں ہجرت کی تھی، لیکن اب شہرت پانے کے بعد بھی وہ مناسبت رہے گی، مناسبت ختم نہیں ہوگی۔ تو مشترک میں معنی آپس میں ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں۔ منقول میں جب اس نے ادھر سے ہجرت کی تھی تو مناسبت اور تعلق کی وجہ سے ہجرت کی تھی، وہ اب مشہور ہو گیا تو کیا وہ مناسبت ختم ہو جائے گی؟ مناسبت رہے گی۔ اور حقیقت اور مجاز میں بھی سیم ہے، لفظ میں جتنی معنی ہے اتنی عدد وضع نہیں ہے، وضع اس کی صرف ایک معنی کے لیے ہے، اور دوسرے معنی میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مشابہت، مناسبت اور قرینے کے تحت، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک اس کے اندر وہ معنی اول کے اندر اس کی شہرت رہے گی اور دوسرے معنی کے اندر اس کا استعمال کثرت استعمال کے درجے پر یا شہرت کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے تب تک وہ مجاز ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منقول بھی کبھی مجاز تھا۔ لیکن منقول میں جو دوسرے مستمل معنی بھی ہے وضع کے علاوہ، اگر ہم اسے یہ مجاز کہیں بدون قرینہ تو کہہ سکتے ہیں، مجاز کے دو اقسام بنا دیں۔ نہیں، مجاز وہ ہے جو منقول کے بعد اب وہ مجاز نہیں رہے گا، یہ بتاتا ہوں آسان رحم اللہ علیہ۔ تو یہ لفظ کبھی پر فوکس کرو نا، منقول بھی کبھی مجاز تھا، کبھی کا مطلب ہے ماضی میں مجاز تھا، آپ اس کو مجاز نہیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو مجاز نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ مجاز کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر آپ کے سوال کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں وضع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وضع شخصی، ایک ہوتی ہے وضع تعیینی، ایک ہوتی ہے وضع تعینی۔ یہ اصول میں آپ پڑھیں گے۔ وضع تعیینی یہ ہے کہ واضح نے لفظ کو معنی مد نظر رکھ کے تعیین اور تخصیص دی کہ یہ لفظ میں اس معنی کے لیے مختص کر رہا ہوں، آئندہ سے یہ لفظ اس معنی کے لیے بطور نام استعمال کیا جائے گا، یہ ہے وضع تعیینی۔ وضع تعینی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں لیکن ابتداءً قرینے کے تحت، مناسبت کے تحت استعمال کیا انہوں نے، کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ خود بخود اس کے ساتھ اختصاص پا گیا ہے۔ اختصاص کرنے میں اور خود بخود مختص ہو جانے میں فرق ہے، اور وضع کیا ہوتی ہے؟
تعین اور لفظ بے ازائل معنی کے مقابلے میں لفظ کو اس کے ساتھ تم معین کر دو، یہ وضع ہے. تو اب وضع آپ نے کیا ہے، یہ وضع ہو گیا ہے. تو منقول میں وضع کیا گیا نہیں ہوتا، وضع ہو جاتا ہے لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے. جب کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ اس کے لیے وضع ہو جاتا ہے تو اس وضع کو انہوں نے کیا نام دیا ہے؟ وضع تعینی. یعنی وضع تعینی یعنی وہ وضع کہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے خود بخود حاصل ہو گئی ہے. اس وضع تعینی کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے اب آپ منقول کو مجاز نہیں کہہ سکتے ہو. اس لیے میں نے بولا کہ منقول بھی کبھی مجاز تھا، لیکن جو حقیقت مجاز میں مجازی معنی ہے اس میں چونکہ کثرت استعمال اور شہرت کا درجہ وہ حاصل اسے نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کے اندر وضع تعینی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ اس کو ابھی تک مجاز ہی کہیں گے. یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. 3 قسمیں سمجھ میں آ گئی. اگلا نقطہ 10 کا یہ ہے کہ منقول میں لفظ کو ابتدا میں وضع کیا گیا تھا کسی معنی کے لیے، دوسرا معنی اس کے ساتھ کوئی مناسبت کوئی مشابہت رکھتا تھا، تو استعمال کرنے والے نے لفظ کو وہاں سے اٹھایا اس میں استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، اور استعمال ہوتے 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 لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے اندر شہرت پا گیا. شہرت کی وجہ سے لفظ کو اسی معنی کے ساتھ کیا مل گیا؟ اختصاص من کثرت الاستعمال. اختصاص مل گیا ہے لفظ کو من سبب کثرت الاستعمال. ٹھیک ہے. کہتے ہیں منقول میں جو سابقہ معنی ہے اسے کہتے ہیں منقول منہ، دوسرے معنی کو کہتے ہیں منقول الیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب منقول منہ ہے اور منقول الیہ ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ضروری ہے لفظ خود بخود نقل نہیں ہوتے. لفظ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف خود بخود ہجرت نہیں کرتا، خود بخود نقل نہیں ہوتا. ضروری ہے کوئی ایسا ہو جس نے اس کو وہاں سے اس معنی کی طرف نقل کیا ہو. ناقل کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، ناقل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہاں سے دوسرا فرق سمجھ میں آئے گا، کس کے درمیان؟ حقیقت اور مجاز اور منقول کے درمیان. وہاں نقل نہیں ہے مشترک میں تاکہ موازنہ دے. یہ موازنہ منقول اور حقیقت و مجاز کے مابین میں بنے گا کہ منقول میں آپ کو ناقل کا پتہ ہونا چاہیے اور حقیقت اور مجاز میں چونکہ قرینے کے تحت استعمال ہو رہا ہے، یہاں اب آپ کو یہاں ناقل کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب دوسرا فرق یہ نکلے گا حقیقت اور مجاز میں اور منقول میں کہ وہاں ناقل ہوتا ہے، یہاں ناقل معروف نہیں ہوتا ہے. جب منقول کے لیے ناقل کا معروف ہونا معلوم ہونا ضروری ہے تو کہتا ہے عقلی طور پہ وہ نقل کرنے والے طبقات جو ہیں ہمارے معاشرے کی نظر سے دیکھا جائے تو 3 ہو سکتے ہیں. یا وہ عوام ہے، یا خواص ہیں، یا اہل شرع ہیں. اہل شرع یعنی شریعت، اہل شریعت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہی 3 طبقات ہیں معاشرے کے اندر. اگر عوام ہیں اسے اہل عرف کہتے ہیں. تو عوام نے اگر لفظ کو کسی معنی کی طرف نقل کیا ہے تو عوام ناقل ہو جائیں گے، اور جب یہ نقل کرتے ہیں کسی لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف تو اس منقول کو منقول عرفی کہتے ہیں، کیونکہ عوام کو کیا بولا جاتا ہے؟ عرفی عام. اگر خواص نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں خواص سے مراد ہوتا ہے اہل صنعت، اہل حرفت، اہل فن، اہل علم. صنعت حرفت سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ صنعت یعنی صنعت کاری کا کوئی شعبہ ہے، کوئی طبقہ ہے. حرفت یعنی کوئی ہنر کاری کا کوئی شعبہ ہے. اہل علم یعنی علوم، ماہرین علوم کا کوئی طبقہ ہے، سائنسدان ہے، فقیہ فقہا ہے، نحوی ہیں، صرفی ہیں، منطقی ہیں.
یہ انجینئر لوگ ہیں، یہ سارے کس شعبے میں آتے ہیں؟ خواص کے طبقے میں آتے ہیں. اچھا، جب یہ خواص کسی لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرتے ہیں تو اس وقت اس منقول کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی. کیا بولتے ہیں؟ منقول اصطلاحی. اصطلاح کا لفظ نکلا ہے صلح سے. کہاں سے نکلا یہ؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ صلح. سواد لام ہے، صلح سے نکلا ہے. اور صلح کا معنی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کسی بات پہ متفق ہو جانا. تو اہل علم نے اتفاق کر لیا ہے کہ آئندہ سے یہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ معنی ہوگا. اس سے پہلے کسی اور معنی میں تھا تو بے شک ہو، لیکن ہم نے اب اپنے اس معاشرے کے ادارے کے اندر، ہمارے اپنے اس فن یا علم کے اندر ہم نے یہ کیا کیا ہے؟ اتفاق کر لیا ہے کہ آئندہ سے جب یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جائے گا تو اس سے یہ معنی مراد لیا جائے گا. واضح ہو گیا بات؟ اسے کہتے ہیں اصطلاح. اب جتنی اصطلاحی تعبیریں ہیں اس علم کے جو ماہرین ہیں انہوں نے صلح کر رکھی ہے کہ اس لفظ سے یہ ہمارے والا معنی مراد لیا جائے گا. تو نحویہ میں چلے جاؤ، ان کے اندر جتنے الفاظ ہیں وہ ان کی اصطلاحوں کے ساتھ مختص ہیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، الی آخر ہی جتنے بھی ان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سارے جو ہے وہ منقول اصطلاحی ہے. پلٹ کے جاؤ گے تو لغت میں ڈکشنری میں آپ کو ان کے دیگر معنی آپ کو مل جائیں گے جو ان کے اصلی معنی ہیں جن کے لیے ان کو ابتدا میں وضع کیا گیا تھا. ٹھیک. تو اصطلاح جو ہے جیسے علماء نحو کے اندر اپنے علم کے اندر موجود ہے، فقہا کے اندر اپنی موجود ہے، تو اسی طرح انجینئر لوگ جو ہیں ان کے طبقے میں جاؤ تو ان کے پاس بھی اصطلاح موجود ہے. سائنسدانوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس بھی اپنی اصطلاح موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی پہ حمل منقول کو اسی وقت کیا جائے گا جب وہ منقول اسی علم کے دائرے کے اندر استعمال ہو. مثلا آپ منطق میں آپ جو ہے وہ کتاب لکھ رہے ہو یا منطق کے آپ جو ہے وہ لٹریچر میں درس و تدریس کر رہے ہو تو منطق کے اندر اب جو لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد آپ وہی معنی لوگے جو اصطلاح مرادکہ کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے. لیکن اگر یہ لفظ ان کی اصطلاح سے باہر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کریں گے، گلی کوچے میں، اشارے میں، کہیں اور جا کے، تو پھر آپ یہ اصطلاحی معنی پہ اس کو حمل نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اصطلاحی معنی مراد لینے کے لیے ضروری ہے آپ کہاں بیٹھے ہوں، اسی اصطلاح کے دائرے میں ہوں، اسی دائرے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہو، اسی دائرے کے اندر یہ لکھا گیا ہو، پڑھا گیا ہو، بولا گیا ہو، تو آپ اس سے وہی معنی مراد لیں گے. اس اصطلاح کے دائرے سے آپ باہر اگر کہیں لفظ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں لے سکتے. کون سا معنی مراد لو گے؟ وہی معنی جو اس کا اصلی معنی ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، حقیقی معنی ہے. تو اصطلاح کے اندر یہ دوسرا جو ہے دائرہ کون سا ہے؟ یہ اصطلاح خواص کا جو ہے اس کو بولتے ہیں منقول اصطلاحی. تیسری ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا آپشن کیا تھا؟ اہل شریعت. اہل شریعت سے مراد جو ہوتا ہے وہ نبی اور امام ہوتا ہے. نبی اور امام کے پاس اختیار ہے اپنے شرعی معانی کو، اپنے شرعی مطالب کو، یا اس کے معاملات اور عبادات کے کچھ خاص اعمال ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ احکام ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے لفظ کو جو ہے لغت سے کسی اور جگہ سے نقل کر کے اپنے ان معنی کے ساتھ اس لفظ کی تخصیص دے دے. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ لفظ جو ہے اس شرعی معنی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تخصیص پا جائے گا، خاص ہو جائے گا. تو اسے کہتے ہیں منقول شرعی. اور جتنے آپ کے پاس اسامی موجود ہیں عبادات کے، یا اسامی موجود ہیں آپ کے پاس معاملات کے، یہ سارے اسامی یعنی اسماء، یہ سب یہ نام جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، نماز کا نام ہے، روزہ الی آخری، یہ نام آپ نے جتنے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں اولا کسی اور معنی کے لیے تھے. وہاں سے شارع مقدس نے ان شرعی معانی کے لیے عبادات ہیں، اعمال ہیں، ان کے لیے یہ اسماء نقل کر کے ان کے لیے مختص کر دیے ہیں. تو یہ لفظ نقل ہو گیا ہے آپ کہاں؟ منقول شرعی. ٹھیک ہے. تو اب شریعت کے دائرے میں جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اب اس سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟
وہ شرعی معنی مراد لیا جائے گا، سابقہ معنی اس سے مراد نہیں لیا جائے گا۔ تو اصطلاحی معنی اصطلاح کے دائرے میں استعمال ہوا ہے تو اصطلاحی معنی مراد لو گے، اس دائرے سے باہر نکلو گے تو اصلی معنی مراد لیا جائے گا۔ منقول شرعی میں شرعی معنی مراد لیا جائے گا اگر لفظ جو ہے وہ شرعی اطار میں استعمال ہوا، یعنی شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے مورد میں استعمال ہوا ہے، شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے مورد میں استعمال ہوا ہے تو آپ اس سے کون سا معنی مراد لو گے؟ شرعی معنی۔ اگر وہ معاشرے کے گلی کوچے میں دیگر موارد میں وہ استعمال ہوا ہے تو آپ اس سے وہی معنی مراد لو گے جو اس کا اصلی معنی ہے، پھر شرعی معنی آپ اس کا مراد نہیں لو گے۔ طے ہو گئے بات؟ آؤ آنے والی ایک بحث ہے، اس کا میں آپ کو ربط دیتا ہوں تاکہ وہاں جب پہنچو گے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بحث آتی ہے حقیقت شرعیہ کی اصول میں، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت شرعیہ، حقیقت متشرعہ، اس کا صرف ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھل جائے بحث کا۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ منقول شرعی سے مراد شرعی معنی کب لیا جائے گا؟ جب لفظ شرعی اطار میں بولا جائے گا۔ شرعی اطار سے باہر نکلو گے تو کون سے تو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعین دو کہ لفظ جو ہے وہ نبی اور امام نے شرعی حیثیت میں شرعی حکام کو بیان کرنے کے مورد میں استعمال کیا ہے، یا وہ چونکہ خود بھی تو عرب تھے نا، اہل لغت تھے نا، استعمال کیا ہے اہل لغت ہونے کی حیثیت سے۔ کس حیثیت میں انہوں نے کلام کیا ہے تو یہ لفظ ان سے جو ہے وہ زبان سے صادر ہوا ہے۔ پہلے آپ کنفرم کریں، یہ تو نہیں ہے کہ نبی امام جب بھی لفظ صلاۃ بولے گا تو اس سے مراد نماز لی جائے، اس کا مطلب ہے دعا کے معنی میں کبھی نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کے اندر یہ اتفاق ہے علماء کا کہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ یا قرآن مجید اہل لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، شرعی عرف کے مطابق منقول شرعی کے تحت نازل نہیں ہوا ہے، لہذا قرآن کی جب بھی تفسیر کی جائے گی تو پھر اس کے معنی کو اصطلاحی شرعی معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو عمل کیا جائے گا لغوی معنی پہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ آیت کے اندر قرینہ موجود ہے کہ اس سے مراد شرعی معنی ہے، بدون قرینہ آپ آیت کی تفسیر اصطلاحی معنی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تفسیر جب بھی کرو گے لغوی معنی کے تحت کرو گے، چونکہ قرآن عربی لغت میں آیا ہے، نہ کہ قرآن شرعی اصطلاحوں کی بیس میں نازل ہوا ہے۔ فرق واضح ہو گیا ہے؟ اچھا، ایک نقطہ اور سن لو، قرآن مجید کے اندر ہمارے مفسرین کا تقریباً اغلب لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں، اغلب سے مراد تقریباً 90-95% لوگ متفق ہیں، ہمارے مراجع کرام بھی اور مفسرین بھی، قرآن مجید کے اندر مشترک موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب ایک لفظ کی بنا جو ہے دوسرے لفظ کی بنا سے مختلف ہے، کثرت تبھی بنے گی نا جب ایک سے زیادہ آپ بنا لے کر آؤ گے نا، جب لفظ کی بنا ایک سے زیادہ ہے تو معنی بھی زیادہ ہے، سیم معنی پہ۔ اب یہاں بھی لفظ ہے وہاں بھی وہی لفظ ہے، بنا متعدد ہو گیا، معنی دونوں مقام پہ ایک لو، ایسا نہیں ہو سکتا، تھوڑا بہت فرق دوسرے معنی میں پہلے معنی سے ضرور ہے، تھوڑا بھی فرق آ گیا ہے تو یہ بات ہو گئی۔ بات قرآن مجید کے اندر مشترک قرآن مجید کے اندر ہر لفظ کا معنی جو ہے وہ پھر وہ حقیقی معنی ہوگا، حقیقی معنی ہے۔ اس لیے وہ جو کہہ گیا ہوں نا لفظ لب و لہجہ ایک ہونا چاہیے مشترک کے لیے، قرآن مجید میں جو ہے لب و لہجہ چونکہ ایک ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ لغت فی لغت الحجاز ہے و فی لہجۃ الحجاز ہے، اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ فصیح لہجہ جو تھا وہ حجاز کا تھا، تو حجاز کے لہجے میں قرآن مجید کی جو ہے عربی، قرآن مجید کی عربی لغت الحجاز ہے،
یہ مطالب آپ لوگوں نے سن لیے. جی. آخری بنت دعا منقول کی 2 قسمیں ہیں، مشترک کی 2 قسمیں ہیں، مشترک لفظی، مشترک معنوی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا. آج جو مشترک ہم نے پڑھا ہے ان دونوں میں سے یہ کون سا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹائم تمام ہو گیا ہے. 1 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے. 3 چیزیں ہیں بھائی. نمبر 1 لفظ، نمبر 2 اس لفظ کا معنی، نمبر 3 اس معنی کے خارجی مصادیق. 3 چیزیں ذہن میں آ گئی ہیں؟ جی. ترتیب ذہن میں آئے. جی. لفظ جی. کس کے لیے وضع ہوتا ہے؟ معنی کے لیے. تو لفظ دال ہوتا ہے، معنی اس کا مطلوب. معنی کا خارج میں کیا ہوتا ہے؟ مصداق ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ لفظ 1. اچھا یہ ایک جملہ اور سن لو. جب ہم لفظ مشترک بولتے ہیں نا تو وہاں آپ کو 2 چیزیں اور بھی ذہن میں رکھنی ہیں. نمبر 1 مشترکین، نمبر 2 مشترک فی. مشترک فی سمجھتے ہو؟ جس میں ان کا اشتراک ہے. مشترکین وہ لوگ جو اشتراک رکھتے ہیں، مشترک فی جس میں وہ اشتراک رکھتے ہیں. بس ہو گئی بات؟ لفظ، معنی کے آگے مصادی. لفظ 1 اور وہ ہے مشترک فی. معانی زیادہ مشترکین، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی. جیسے کہ میں نے ملک ادریس کی مثال دیا ہے. ادریس لفظ 1، معنی 1 سے زیادہ. مشترک فی کون ہے؟ لفظ. مشترکین کون ہے؟ معانی. اسے کیا بولتے ہیں؟ مشترک لفظی. معنی 1، مصادیق 1 سے زیادہ. تو معنی بنے گا مشترک فی اور مصادیق بنے گے مشترکین. اسے کہتے ہیں مشترک معنوی. اور مشترک معنوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلی. کیونکہ کلی میں معنی لفظ کا 1 ہوتا ہے. لفظ انسان کا معنی کیا ہے؟ 1 ہے. اس معنی کے خارج میں مصادیق، تو اس کا مطلب ہے کلی کا دوسرا نام مشترک معنوی ہے. تو آئندہ سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے مشترک لفظی میں، مشترک معنوی میں کیا فرق ہے. کتاب لاؤ جی، مکمل کریں. 10 کو ٹائم ختم ہو گیا. چلو آپ حفصہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لو. وَإِن كَثُرَ، اگر اس لفظ مفرد کا معنی المستعمل فی کثیر ہو. اے کے ساتھ شارح تفسیر دیتا ہے. اے اللفظ المفرد، لفظ مفرد، ان کثر معنی ہو المستعمل هو اللفظ فی ہے. ہوا کا مرجع کون ہے؟ وہ لفظ. فی ہے کی ضمیر کیا ہے؟ معنی. تساوت ہو گئی ہے. چھوٹے موٹے ترجمے کر لیا کرو، یا اس کو میں آسان بنانے لگا ہوں. ان کا سورا معنی ہو الذی استعمل اللفظ المفرد فی ہے. اگر کثیر ہو، معنی ہو اس مفرد کا وہ معنی الذی استعمل اللفظ المفرد، لفظ مفرد استعمال کیا جائے، فی ہے جس معنی میں. واضح ہو گئی بات؟ کیا خلاصہ کیا نکلا؟ لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی اگر کثیر ہے، مطلب یہ کہ لفظ مفرد کی تقسیم بالحاظ کثرت معنی مستعمل فی ہے. معنی مستعمل فی کے کثیر ہونے کے لحاظ سے مفرد تقسیم ہوتا ہے. فلا یخلو، تو آپشن کیا ہے؟ خالی نہیں ہے. 3 آپشن میں سے ایک ضرور ہوگا. اما ان یکونا موضوعا لکل واحد من تلک المعانی، وہ جو کثیر معنی ہیں ان معانی کے لیے ہر ایک کے لیے فردان ہر ایک کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہوگا. ابتداءً
ابتداء سے کیا مراد ہے؟ ابتداء سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کو جب اس معنی کے لیے جب لفظ وضع کیا گیا ہے تو آپ نے ابتداء وضع کیا ہے. یہ ابتداء جو ہے مد مقابل ہے اس منقول اور حقیقت اور مجاز کے، کیونکہ ثانی معنی جو ہے اس کا پہلے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. تو ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کو اس معنی کے لیے آپ وضع کر رہے ہیں تو اس معنی کا اس سے پہلے معنی کے لیے ساتھ کہ اس سے پہلے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابتداء کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اجنبی ہے. اجنبی. احسن تم. یہ معنی اس کا پہلے معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ابتداء ہی وضع ہو رہا ہے. کہاں گیا ہے؟ بوضع علی حدۃ. یہ بوضع علی حدۃ کا اشارہ دے رہا ہے کہ جتنی تعداد معنی ہوں گے اتنی عدد وضع. اچھا یہ صورت ہے. اولا یکون کذالک، یا ان سب معانی کے لیے الگ الگ وضع نہیں ہوگی. اچھا کہاں گیا؟ بل اول یسمى مشترکان. پہلے کا نام مشترک ہے. میری طرف سے جو ہے لفظی کا اضافہ کر لو. اول کا نام مشترک لفظی ہے. آپ مد مقابل سمجھ سکو کیا؟ مشترک معنوی. یہاں لفظ ایک ہے، مشترکین اس کے کیا ہیں؟ معانی مشترکین بنیں گے، لفظ مشترک فی بنے گا. کل عین للباصرۃ وللذهب وللذات ولا وغیرہ وغیرہ. اچھا مهم نہیں ہے. والثانی، اور دوسرے آپشن کی بنا پہ، دوسرا آپشن ہم نے کیا دیا پہلے اس کو کلیئر کرو. دوسرا آپشن یہ بنے گا کہ ان سب معانی کے لیے الگ الگ سے وضع نہیں کیا گیا. کہتا ہے فلا محالہ ان یکون اللفظ موضوعا لواحد من تلک المعانی. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب ان سب معانی کے لیے الگ الگ سے وضع نہیں کیا گیا تو آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ کسی ایک کے لیے تو ضرور وضع کیا گیا ہے. کیوں آپ کو ماننا پڑے گا بھائی؟ اب دیکھیں دو لفظ ہیں، دو تعبیریں ہیں. ایک تعبیر کیا ہے کہ ان سب معنی میں کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی وضع نہیں کیا گیا. کہتے ہیں یہ مطلب نہیں نکال سکتے ہو. کیا مطلب نکالو گے؟ کہ لام جب سب کے لیے وضع نہیں کیا گیا تو لا محالہ کسی ایک کے لیے ضرور وضع کیا گیا. یہ مطلب آپ نے اخذ کرنا ہے. وہ جو پہلے ہم نے جملہ بولا ہے وہ مطلب آپ نہیں نکال سکتے ہو. بھائی کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب. مفرد کی آگے پھر یہ تین قسمیں ہیں. تو یہ بحث کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی لفظ وضع نہیں ہوا تو آپ جو ہے وہ دائرے سے ہی نکل جاؤ گے. لا محالہ سب کے لیے وضع نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فلا محالہ، لا محالہ ان یکون لفظ موضوعا لواحد من تلک المعانی. واحد مطلب کسی ایک کے لیے ان معنی میں سے جو کثیر معنی ہے جن کے اندر وہ استعمال ہو رہا ہے، اور معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے. تو وہ معنی جو مستعمل فی ہیں لا محالہ ان میں سے کسی ایک کے لیے ضرور وہ لفظ وضع کیا گیا ہوگا. کیوں آپ نے یہ تفسیر کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع. یہ تفسیر ہم نے اس لیے کی ہے کیونکہ مفرد قسم ہے. کس کی؟ موضوع کی. تو ہم نے یہ تفسیر کی ہے. کس جملے کی؟ وہ جو ہم نے مد مقابلہ لے کر آئے ہیں نا دو جملے، یا تو سب کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہوگی یا کسی کے لیے بھی، یا سب کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع نہیں ہوگی. یہ جو دوسرا جملہ ہم نے بولا ہے اس کی تفسیر میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پھر کسی ایک کے لیے ضرور، تاکہ آپ کا ذہن کہاں نہ چلا جائے کہ آپ کہیں کہ کسی کے لیے بھی وضع ادھر نہ چلا جائے. ثم ان استو ملا. ثم یعنی جب یہ کلیئر ہو گیا کہ سب معانی کے لیے وضع نہیں ہے لیکن کسی ایک کے لیے اس کی وضع ضرور ہے، تو پھر انہو ان استو ملا فی معنی آخر، دوسرے معنی میں اس کو جو استعمال کیا گیا ہے تو فَإِنْ اشتہر فی هذا المعنى الثانی، دوسرے معنی میں یہ شہرت پا گیا ہے. اور شہرت سے کیا مراد ہے؟ شہرت سے مراد یہ ہے تارا کا استعمال فی المعنی الاول، اول معنی کے اندر اس کا استعمال متروک ہو گیا ہے. یہ تارا کا اور شہرت ایک ہی چیز ہے بھائی. بحیث، یہ بحیث اس کی وضع بے بیانیہ ہے، اس شہرت کو بیان کر رہی ہے
कहते शोहरत से मुराद यह है कि बिहैस इस दर्जे पर वो शोहरत पा गया है, यतबादन मिन हो, जब भी लफ्ज बोला जाए मिन हो तो उस लफ्ज से तबादुल, तबादुल समझते हो ना, ज़हन में फौरन जो आता है माना वो कौन सा आता है, अलमाना सानी आता है। इज़ा उतले का मुजर्रदन अनिल कराने, अगर कराइन से मुतलक उसको इस्तेमाल किया जाए तो, कराइन से खाली इस्तेमाल किया जाए तो फहादा युसम्मा मनकूलन, इसका नाम मनकूल है। व इन लम यश्तहर फिल सानी, अगर सानी के अंदर उसने शोहरत नहीं पाई है, व लम यहजुर फिल अव्वल, और शोहरत ना पाने का दूसरा मतलब यह है कि उसने अव्वल से फिर हिजरत नहीं की है, बल युस्तामल तारतन फिल अव्वल वल उखरा फिल सानी, पहले में भी इस्तेमाल हो जाता है कभी दूसरे में, दोनों में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। फ इन उस्तुमिला फिल अव्वल अय अलमाना अल मौजू लहू, अव्वल में जब इस्तेमाल करोगे तो उस वक्त इसको हम हकीकत कहेंगे। इन उस्तुमिला फिल सानी, अगर सानी में इस्तेमाल करते हो अल्लज़ी हुवा गैर अल मौजू लहू, जिसके लिए इसको वज़ा नहीं किया गया है, सिर्फ करीने के तहत मुनासबत के तहत इस्तेमाल किया गया है, युसम्मा मजाजन, दूसरे माने का नाम क्या है, माना मजाज। सुम्मा इलम, फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए अन्नल मनकूला ला बुद्दा लहू मिन नाकिलन मिन अल माना अल अव्वल अल मनकूल मिनहु इलल माना सानी अल मनकूल इलैहि। यहाँ दो बातें कही गई है। नंबर एक, पहले माने को मनकूल मिनहु कहते हैं, दूसरे को मनकूल इलैहि कहते हैं। और दूसरी बात ये कहा गया है कि यहाँ नाकिल का होना जरूरी है, नाकिल का मालूम होना आपको जरूरी है। और फहाज़िहि नाकिल इम्मा अहलुल शरअ औ अहलुल उर्फ़िल आम औ अहलुल उर्फ़िल खास व इस्तिलाह खास। इस्तिलाह खास जो है ये आतिफ तफसीरी है, किसका, अहलुल उर्फ़िल खास का, कल ना ही मसला। फ़अलल अव्वल, अव्वल की बिना पर युसम्मा मनकूलन शरयन व अल सानी उर्फ़ियन व अल सालिस इस्तिलाहियन व इला हाज़ा, और इसी नाकिल की इन अक़साम की तरफ इशारा दिया है बेकौलिही, मुसन्निफ ने अपने कौल की तरफ, युनसबु इलन नाकिले, मनकूल मंसूब होता है हमेशा अपने नाकिल की तरफ। बात वाज़ेह हो गई है जी। आपका दर्स तमाम हो गया है, सिर्फ एक नुक्ता जो है वो इजाफा देने लगा हूँ। ये जो हमने कसीरुल मानी बयान किए हैं ना, इनकी बेस क्या है, लफ्ज़ एक है, मानी एक से ज्यादा है। आम तौर पे आप समझते हो कि ये बेस सिर्फ मुश्तरक की है, यानी मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुश्तरक के अंदर इस चीज को बयान कर रहे होते हैं कि हम लफ्ज़ एक माना एक से ज्यादा। भाई मुश्तरक की भी यही बेस है, मनकूल की भी यही बेस है, हकीकत मजाज की भी यही बेस है, यानी लफ्ज़ एक मानी एक से ज्यादा। ठीक हो गई बात, इसका उलट कर दो, माना एक लफ्ज़ एक से ज्यादा, उसी का उलट कर दो, क्या हो जाएगा, माना एक लफ्ज़ एक से ज्यादा। इसे कहते हैं तरादुफ। क्या बोलते हैं इसको, तरादुफ। दो ऑप्शन क्लियर हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, लफ्ज़ भी ज्यादा माना भी ज्यादा, इसे कहते हैं तबायुन। जितनी मानी उतनी अल्फाज यार, लफ्ज़ भी मुतअद्दिद मानी भी मुतअद्दिद, लफ्ज़ भी कसीर मानी भी कसीर, तो इसे क्या बोलते हैं, तबायुन। यानी ये लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ का मुतबायिन है, ये माना दूसरे का मुतबायिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।